نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوگر مشایخ اعظام علماء اکرام اور صاحبزادگان طریقت ایک روحانی خانوادہ سے تعلق رکھنے والے صاحبزادہ صاحب جن کی زیارت میں نے آج پہلی دفعہ کی ہے اور اس کے ساتھ بانیان محفل اور مجھ سے قبل یہاں پر نہایت ہی بہترین انداز سے محققانہ اور مدققانہ انداز سے آپ کو نبی رحمت حضور پرنور شاف یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں سنا رہے تھے قرآن سنا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اختیارات مصطفیٰ کیا ہیں انبیاء کے اختیارات کیا ہیں تو میں تو باقاعدہ کوئی خطیب نہیں میں تو لایا گیا ہوں میرا خطابت سے دور دور تک سچی بات ہے کوئی تعلق نہیں میں حقیقی بات ہے بڑا محظوظ ہو رہا تھا کیونکہ ہمیں سننے کا وقت ہی بڑا تھوڑا ملتا ہے لوگ سننے ہی نہیں دیتے میری بات اتنی سی ہے کہ علامہ اقبال نے کہا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی حضرت بلال حبشی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حبشہ زبان میں ایک نعت لکھی ہے اس کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں کہ ارا برات کنت کرات کرائی کریم منت درا اس کا ترجمہ عربی میں حضرت حسان نے کیا ہے کہ ذل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی علم کی
کی، فضل کی، حلم کی، عبادت کی، ریاضت کی، شجاعت کی، عدالت کی، صداقت کی. جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کے غلاموں، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا. اچھا یہ سلسلہ قیامت تک رک نہیں سکتا، قیامت تک رک نہیں سکتا، اس لیے کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں. اصل میں اسلام آج بھی اپنے مزاج کے مطابق، آج بھی اپنی فطرت کے مطابق ہر جگہ اپنی آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے. ہاں ہوا کیا ہے کہ امت نے، مسلمان نے اپنے حبیب کے دامن کو چھوڑا ہے. جس طرح صحابہ نے ایمان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ جو میرے آقا و مولا کے صحابہ جس طرح ایمان لے آئے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی طرح ایمان لے آئے جو پاگل ہیں. بابا جی فرمایا کرتے تھے جب تک تمہیں حضور کی محبت میں کوئی پاگل نہ کہہ دے سمجھنا ایمان قبول نہیں ہوا. اب دیوانگی قبول ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک خارش ہے کہ یہ ایسے ایسے کر کے کیوں نعرہ لگاتے ہیں، یہ پاگل ہے، میں کہا قبول ہو گئے. انہیں کہا جی ہتکڑیاں لگی ہوئیں، حالات خرابن، فور شیڈول لگے ہوئے، پلساں لگی ہیں، جناب پوری ریاست زور لا رہی، پھر انج ہاتھ چاہ رہے ہو، میں کہا ایمان قبول ہو گیا. گولیاں چل رہی ہیں، شل برس رہے ہیں، لاشاں موڑے ہوتے چاہیے ہوئی ہیں، کہنے پھر تسی لبیک آتے ہو، میں کہا ایمان قبول ہو گیا. میدان احد 70 زخم لگے، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور 70 زخم حضور دی ذات اتے پیرا بندے لگے. ساڑھے امام نے تک گل مکا دی تھی نا، کہنے ہوتے کہاں خلیل و منا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و منا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. ہون کوئی تشریح کرتا ہو کہنے جناب نہیں، امام صاحب نے حج دی گل نہیں کی تھی، نماز دی گل نہیں کی تھی، روزے دی گل نہیں کی تھی، زکاة دی گل نہیں کی تھی. اعلیٰ حضرت نے ساری چیزیں لینڈ سے بدیاں. فرمایا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، کیڑی نماز؟ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین. جس نے بارے قرآن کہہ رہا کہ اس کی حفاظت کرو. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے. جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. بابا جی فرماتے سن قیامت تک کوئی جتھوں بھی جمع تفریق کر کے لے آئے گا، اگو میرے آقا و مولا دی ذات کھڑی. جتھوں بھی کوئی مرضی جمع تفریق کر کے لے آئے، جدو گل مقرانتے آئے گا کہ میرے آقا و مولا دی ذات کھڑی. اسے نات دا او ترجمہ کے ذل مکارم فی آفاقنا. یا رسول اللہ قیامت تک بڑیاں گلہ ہوں گیا، جدو لوگ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جناب خانوادے جدو این سر جھکا کے بہ جان گے، رب دا دین محتاج نہیں، پھر ایک کانسٹیبل کو کم لے لے گا. اچھا پھر کانسٹیبل کو کم لے کے، اچھا جی ہوتا ایک پولیس ملازم، اس دی کی گل کریے، نہیں، پھر وقت امام دے پگڑیاں اس دے پیروں میں رکھ دے گا. اور یہ خالی آج نہیں ہویا، حضرت غازی علم الدین جدو آپ دی شہادت ہو گئی، آپ دے جنازے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تشریف لے کے آئے، تے لوگاں نے این چہرے مبارک تو نہ کپڑا ہٹانا چاہیا. شاہ صاحب فرمان لگے چہرہ نہیں چومیا، چہرہ میرے آقا نے چومیا، پیروں لکھو لو کمڑا. ایک سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اور غازی علم الدین تو لے کے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے اسی جتھے تک اسلام سنیا، علامہ خادم حسین رضوی تک اسلام سر جھکا کے نہیں گل کرتا، وہ 72 دے کے نہیں سر جھکا دا. یار ہاں اسلام جھکن واسطے تا نہیں آندا، آیا ہی نہیں. اسلام دا مزاج ہے کہ جدو اس کی قربانی لیتی جاندی ہے مزید اور بلند ہوگا.
جدو اس میں خون دے نال سینچا جاتا ہے مزید بلند ہوتا اور اسلام کی ایک فطرت ہے کہ اس میں جڑا کوئی دبانا چاہے گا یہ مزید ابھر کے آئے گا، لیکن مسئلہ ہے کہ اسلام کچھے بانڈے قبول نہیں کرتا، کچھے بانڈے نہیں لیندہ۔ اسلام نے اللہ نے میرے آقا مولا نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، میرے رب نے ازل وچ سارے دلوں وال دیکھا، میرے صحابہ تو پاکیزہ دل کسے دا نہیں پایا، اتنے پاکیزہ دل ہون دے باوجود یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنے پاکیزہ دل ہون دے باوجود جنہیں واسطے قرآن دی آیتیں اتر رہی ہون، لیکن اسلام نے انج نہیں چھڑیا، کدی بدر کدی احد کدی خندق کدی مراسی کدی مستلق کدی تبوک پھر آدھا رضی اللہ عنہم وردوان۔ ہاں اسلام گھر بیٹھے نہیں آ سکتا، اور علامہ اقبال کہنا نا بتا ہے شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں۔ ہاں اسلام اے سارے علماء بیٹھے لوگ حج واسطے مکہ المکرمہ آ رہے سن، امام حسین مکہ چھڑ کے کربلا جا رہے سن، ایک قیامت تک واسطے سبق دیتا کہ حج اپنے ٹائم ہوتے فرض ہے، لیکن جدو دین دی گل آ جائے پھر ساریاں چیزاں بعدن اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، پھر ساریاں گلنا بعد چند نماز روزہ حج، پھر جناب کربلا سجانی پہندی اور اے سلسلہ کربلا اپنی سجا کے اس دے وچ حسینی کردار ادا کرنا ہے، قیامت تک خادم حسین دا ہی کام ہے انشاءاللہ۔ ایک کام یا رسول اللہ وفا دا تقاضا ہے کہ کائنات دی ہر شے تو ود کے حضور نہ پیار کیتا جائے، اور دیکھنے والا تو انہوں کہے کہ اے حضور دی محبت جھلا ہو گیا، جس دن ایک کہہ دے گا اس دن تہاڈی محبت قبول ہو جائے گی۔ سارے نے یہی کہنا کہ جناب رضوی صاحب دا دماغ پاگل ہویا، اے ہر اتنا متھا لائی جاندے کدی اس طرح نہیں ہو سکتا، ریاست بابا نے آکھیا ریاست نہیں ناموس رسالت پہلے، ہاں ریاست آج بڑی نہیں کھڑی، اور کہنے نا کہ تخت کے بخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص، آج منگ دے پھر دیں۔ اور بابا جی نے کیا سی کہ جناب یوسف دی قیمت لانا لے، جدو تک جناب یوسف دی بارگاہ وک نہیں سی گیا ایک چھوٹا دودھ پیندہ بچہ، رب نے اس قوم نو بخشا نہیں، تسی حضور دی ناموس نہ غداری سمجھ کے کر کے اے سمجھ لو گے تو آڑیاں معیشتہ ٹھیک ہو جان گیا، تو آڑے سیاسی اور اندرونی اور بیرونی معاملات ٹھیک ہو جان گے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ آج جیتنے والے بھی پریشان ہیں کہ ہماری گنتی نہیں پوری ہو رہی، اور جو جتائے جا رہے ہیں وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم کس طرح جتائے جائیں۔ یار کبھی ضمیر کا سودا کرنے والی قومیں بھی کسی کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر سکتی ہیں۔ آج ہم غیرت مند اتنے ہیں، ہماری گلی میں ہمیں کوئی اونچی آواز سے بات کر دے تو ہم اس سے ساری زندگی بات نہیں کرتے۔ یار جنہوں نے حضور کی ناموس کے لیے کچھ نہ کیا، حضور کی ختم نبوت کے لیے کچھ نہ کیا، حضور کے عاشقوں کو، چلو میں تو جھوٹا ہو سکتا ہوں، میری بات میں دو نمبری ہو سکتی ہے، جو گولیوں کے سامنے ایسے کھڑا ہو کر لبیک یا رسول اللہ کے نام پر گولی کھا رہا تھا وہ تو جھوٹا نہیں ہے، وہ تو قبر میں پڑا ہے، وہ تو سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو گیا ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے کسی کو یہ محسوس ہو کہ یہ سیاسی مفادات کے لیے، یہ جناب اپنے چام کے لیے، یہ اپنی شخصیت پرستی کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا جنہوں نے آنکھیں اور ٹانگیں نکلوائی ہیں وہ آج بھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نام پر جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، بچے بھی قربان ہے، اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہر مقام پر لگائیں گے، سرے بازار لگائیں گے، اور وقت آیا سرے دار لگائیں گے۔ وہ تو سچے ہیں نا، وہ آج بھی اس میدان میں کھڑے ہیں اور اس بات پر کھڑے ہیں جس بات پر انہیں ان کا قائد کھڑا کر گیا ہے۔ اور حضرت ایک بات آخری، کیونکہ تاریخ کو درست کرتا جاؤں، جیل کے اندر مجھے کچھ دوست ملنے آئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ پیچھے ہٹ جائیں، قوم کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یار ایک میری بات سنو، میں نے تاریخ پڑھی ہے پاکستان کی کہ جب بھی قوم تیار ہوتی ہے تو لیڈر بھاگ جاتا ہے۔ یار قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ محمد عربی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا کوئی بھاگ گیا ہے میدان سے۔
پھر انہوں نے کہا، ایک بندے نے بڑی غلط بات کی، اس نے کہا کہ امام حسین نے بھی کہا تھا، اس نے بکواس کی، غلط بات کی، اس نے کہا کہ امام حسین نے کہا تھا مجھے کوکاف کی پہاڑیوں کی طرف جانے دو، مجھے محفوظ رستہ دے دو۔ میں نے اس کو کہا چپ کر جا، خاموش ہو جا، میں ابھی ان کی کسٹڈی میں بیٹھا ہوں اور ان کی قید میں ہوں۔ اس گھوڑے جس پر امام حسین کربلا چل کر گئے، اس گھوڑے کے نال سے لگنے والی خاک سے بھی مجھے کوئی نسبت نہیں، وہ بھی مجھ سے اعلیٰ ہے۔ صدیوں بعد میں حسین کا نوکر ہونے کے باوجود کہتا ہوں کہ جو پٹنا پٹ لو، میں ایسے ہی بیٹھا ہوا کہ حسین کے میں کیسے راستہ دے دیں۔ کرنے کی بات ہے۔ بابا جی نے فرمایا تھا نا، جب کشمیر ہڑپ ہو رہا تھا، کشمیر کا غصب کیا جا رہا تھا، تو ایک دن بابا جی مجھے بلا کر کہنے لگے کہ یار میں نے جب سے علم پڑھنا شروع کیا ہے، جب سے سلسلہ تدریس شروع کیا ہے، ہوش سنبھالا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جب ہلاکو خان بغداد کے اندر آ رہا تھا تو مولوی مسواکیں ناپ رہے تھے کہ ایک گیٹ ہونی چاہیے یا ایک گیٹ سے اوپر ہونی چاہیے، مونچھ کا بال کاٹنا سفید جائز ہے یا نہیں جائز۔ فرمایا یار ہم نے ان علماء کو تو نہیں دیکھا، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امام اعظم کے شاگرد ایسی باتیں کر رہے تھے، امام اعظم کی کچھار میں پلنے والے ایسی کیا باتیں کر رہے تھے۔ فرمایا ہمیں امام اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے صدیاں گزر گئی، صدیوں بعد دین ہم تک پہنچا، ہم پڑھا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بم کا بکسہ باہر لاؤ، غوری باہر لاؤ، غزنوی باہر لاؤ، میری ویل چیئر آگے رکھو اور کشمیر شام تک لے لو۔ ہم کیسے مان لیں کہ اس وقت کے علماء یہ حرکتیں کر رہے تھے؟ فرمایا نہیں، علماء اور قوم ہمیشہ تیار رہتی ہے، لیکن جو تمہارے اوپر یہود و نصارہ کے ایجنٹ مسلط کر دیے جاتے ہیں، ان کی غلامی ہمیشہ یہی ہے کہ وہ افغانستان دے کر یہ کہتے ہیں کہ جناب تھوڑا سا امن کیجئے، کشمیر دے کر یہ کہتے ہیں جناب تھوڑا سا امن کیجئے، کشمیر اور برما دے کر یہ کہتے ہیں جناب تھوڑا سا کیجئے، بیت المقدس غیروں کے ہاتھ میں دے کر کہتے ہیں تھوڑا سا جناب امن کیجئے۔ لیکن بابا جی نے کہا چلیا امن دا ویڑا اس وقت ہوندا جدو بلال کعبے دی چھت ہوتے ہوئے، جدو بلال نو کعبے دی گلیاں ماریا جاوے، اس ٹائم امن دا ویلا نہیں ہوندا، اس ٹائم بلال حبشی خود نعرہ لگا دیں جا امیہ ہلاک بلال، جی آج امیہ بچیا تے بلال نہیں بچتا۔ اے اسلام دا مزاج، اسلام صدا اپنے منن والےاں نو پسن دے نہیں رکھدا، اسلام ایک دن اپنے منن والےاں نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیندا، اسلام اپنے منن والےاں نو غلام اور لونڈی دے بیٹے نو اوتے چڑھا کے خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر دے سینے نہ انہوں نے نالین لوا دینا۔ اسلام اپنا مزاج رکھدا، اسلام اپنا مزاج رکھدا۔ اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت، کہندا فلیکسیبل قسم دا دین جس سے سارے فٹ آ جائیے، جس سے جناب ہر چیز فٹ آ جاوے، جس سے نون پی ٹی آئی جناب کاف پیپلز پارٹی پیر صاحب معذرت دے نال اسا حق گل کرنی، ہاں بالکل اسا حق گل کرنی، کیونکہ دیکھو باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک، ہاں باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک، شرکت میان ہے حق و باطل نہ کر قبول، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول، اور صبح ازل مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ اسلام اور دین کے پیمانے عقل پر نہیں ہیں، دین کے بہت سارے پیمانے حضور کی ذات پر ہیں، اور حضور کی ذات کے بارے میں عقل سے نہیں ہوتا، عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں۔ یاد رکھنا جب بھی کبھی تمہیں دین کا معاملہ آ جائے، حضور کی محبت کا معاملہ آ جائے تو عقل سے مت پوچھنا، عقل تمہیں ہمیشہ پیچھے کھینچے گی، اور عشق برد کشاں کشاں، عشق تمہیں کہے گا چلیے اس جانب جہاں محبوب راضی۔ اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ سامنے کوئی بھی ہو اور سامنے کیسا بھی ہو حق دیکھ کر بیان کیا جائے، حق وہ ہے جو ہمیشہ بیان کیا جاتا رہے گا۔ اور اقبال کہتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے بابا جی سے اقبال کو سبکن پڑھا ہے تو اس کی زبان میں بھی ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں کہ مولوی پڑھے لکھے نہیں ہوتے، مولویوں کو معیشت کا کیا پتا ہے۔ میں نے حضرت ابھی پچھلے دنوں ایک سوال کیا ایک سے، میں نے کہا یار مجھے بتاؤ تم معیشت کا رونا رو رہے ہو، ہم معیشت کا رونا نہیں روتے، ہمارا اسلام
معیشت، اگر اسلام کی معیشت، یہ علماء بیٹھے ہیں، اگر اسلام کی معیشت پر آؤ گے تو اسلام کی معیشت جہاد ہے، جس سے تمہیں سب کو درد پڑتا ہے۔ اسلام کی معیشت تو ہے ہی جہاد۔ اگر اسلام کی معیشت جہاد نہیں تھی تو غزوہ تبوک میرے آقا و مولا کی ظاہری حیات میں مدینہ کی ساری معیشت کھجوروں پر تھی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی کھجوریں چھوڑ کر تبوک کی طرف سفر کیا ہے، پکی کھجوریں چھوڑ کر، معیشت پیار چھوڑ کر، اور یہ بھی غم نہیں کیا کہ واپس آؤں گا اہل مدینہ کا بنے گا کیا، یہ سارا سال روٹی کیسے کھائیں گے۔ اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اقبال کہتا ہے 8 تلواراں ساڑھے ہاتھ جون، 2 گھوڑے ہون، اسی سمندرہ چ پا دئیے، اسی کیسر و قصہ پلٹا کے رکھ دئیے۔ اے ہن میجر امیر افضل حضور پاک دے سپاہی دے نام تو اے BRB نہر تک ہن تک تاریخ، وہ کہندا ساڑھے کو اسلحہ ختم ہو گیا، 4.5 گھنٹے صرف نعرہ رسالت دے ہوتے اسی فوج نو روک کے رکھیا، انڈین فوج نو BRB دے ہوتے۔ ہاں تسی انہاں نو پڑھاؤ سبق، ملی نغمے جاری کرو، اوے قوماں ملی نغمے جاری کرنا نہیں بڑھنیاں، قوماں خالد بن ولید علیہ عمل نال بڑھ دیاں، قوماں حضرت درار بن ازور دے عمل نال بڑھ دیاں، قوماں محمد بن قاسم دے دیبل پہنچک دے عمل نال قوماں بڑھ دیاں، قوماں ملی نغمے اور ہے جمال اور ٹاپ نہ چلو اندے نال قوماں نہیں بڑھنیاں، اندے نال پھر وہی بنے گا کہ جناب 90,000 اتے بیچ آئے سن، 90,000 ہتھیار پائے سن، اور اگر اے ہوئے تو پھر جناب کلہ بھی ہوئے سارے چھڑ جان۔ تے حضرت خالد بن ولید 60,000 دے لشکر چ پہلے کلے گھسے، پھر 60 بندے لے کے پیچھے گھسے۔ ہاں اسلام اپنا اقبال کرنا نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اگے اگر کوئی مولوی گل کرتا تھا فتوہ لگ جانا سی، کہنا اللہ کو پا مردی ہے مومن پہ بھروسہ، اللہ نو بھی بھروسہ، کہنا ہاں بھروسہ ہے، باہمیں بھیل شیر آلا ہوئے، میدان اچھ کھڑا ہوئے، رب رب کدی میدان آن والے نو خالی نہیں چھڑدا، یہ ساڑھا یقین ہے۔ باخدا بعض مقامات ایسے آئے کہ اسی کیا ان گرفتار ہو گئے، لگ گئی گوڑی، ختم ہو گیا سارا، بس زیرو ہو گئے، لیکن اسلام اللہ دی مدد اس تو اگو شروع ہوندی، اور کیا نا فضائے بدر پیدا کر پہلے 1000 فرشتے، 2000 4000، پھر اے بھی نال نہیں آکھیا کہ بس تسی جا کے لڑو، فرمایا انی ماکم میں بھی توڑے نالا۔ ہاں ایک قیامت تک واسطے اصول ہے، جڑا کوئی میدان بدر سجائے گا اسلام واسطے اگے نکلے گا، رب اور اس نے رسول دی مدد اس دے نال ہے، لیکن شرط ہے کہ یقین دے نال، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں۔ میری یہ نا بے ترتیب جی گلنا ہے نا بڑے لوگوں دے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھ دیا، میں سبق سنایا، اے میری اصلاح کرنگے میں منن واسطے تیار ہاں، لیکن زان کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس۔ یاد رکھنا قیامت تک اگر امت مسلمہ اپنی عزت چاندی، اپنا وقار بحال کرنا چاندی، تو انہوں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نہ وابستہ ہونا پائے گا۔ پھر ہوئے گا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔